ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ صفات سیریز چونکہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اور صفات کی میننگز آپ سب کو معلوم ہو چکے ہیں، صفات کی امپورٹنس، اس کے میننگز پچھلے لیکچر میں ہم تمام چیزوں کو ڈیفائن کر چکے ہیں۔ تو صفات کوئی الگ چیز نہیں ہے، صفات مخرج سے ادا ہوتے وقت ہی ہمیں ہر حرف میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ جو بھی کوالٹیز، جو بھی تمام چیزیں صفات ہوتی ہیں ہر حرف کی، وہ مخرج سے ادا ہوتے وقت ہی پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مخرج ادا کر لیا اور اس کے بعد کوئی ایکسٹرا چیز بیچ میں ایڈیشن کی جاتی ہے کسی بھی حرف میں۔ جب مخرج ادا ہو رہا ہے، یعنی جب کوئی حرف ادا ہو رہا ہے، اس کو ہم اس کے مخرج سے نکال رہے ہیں، تو مخرج سے نکلتے وقت ہی، اس کی ادائیگی کرتے وقت ساتھ ہی اس میں تمام کوالٹیز کا لانا ضروری ہے جو کہ اس حرف میں پائی جا رہی ہوں گی۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا صفات کی اقسام کتنی ہیں۔ تو صفات کی اقسام میں سے ہم نے جب دیکھا کہ صفات کی مین جو بڑی دو اقسام ہیں وہ ہیں صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ جب ہم نے کہا کہ صفات لازمہ کون سی ہوتی ہیں تو آگے ہمیں پتہ چلا کہ صفات لازمہ دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور خود صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ متضاد کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک دوسرے کے مخالف ہونے کو۔ تو اٹ مینس کہ صفات لازمہ متضادہ ایسی صفات ہوں گی جن کی اپوزٹ کوئی نہ کوئی صفات موجود ہوں گی، یعنی یہ جوڑے کی شکل میں موجود ہوں گی، پیئرز کی شکل میں موجود ہوں گی۔ اب وہ پیئرز کون کون سے پیئرز ہوں گے اور کتنے وہ پیئرز ہوں گے، تو ان چیزوں کو آج ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پیئرز کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے صفات لازمہ متضادہ کے 5 پیئرز ہیں، یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ صفات لازمہ متضادہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں، تو یہ پیئر ہونا ضروری ہے۔ اگر پیئر ہوگا، جوڑا بنا ہوا ہوگا تو ہی ہم ایک دوسرے کے اپوزٹ کر سکتے ہیں۔ بالفرض کوئی چیز ٹھنڈی ہے تو اس کے اپوزٹ لانے کے لیے ہمیں کیا بولنا پڑے گا کہ فلاں چیز گرم ہے، یعنی یہ کوالٹی کیسی ہو گئی کہ ایک کوالٹی ٹھنڈی ہے اور ایک گرم ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی تو یہ ایک دوسرے کے متضاد بن گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی لمبا ہے یا چھوٹا ہے، یہ لمبا اور چھوٹا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئی، ٹھیک۔ تو اسی طرح یہ ان صفات میں بھی ایک دوسرے کی مخالف ساری جو ہے نا وہ صفات موجود ہوتی ہیں۔ اگر ایک حرف میں، اگر ایک یہاں پر پیئر میں ایک صفت میں کوئی ایک کوالٹی، یعنی ہمس میں بالفرض ہم کہہ رہے ہیں کہ سانس جاری رکھیں گے، تو جہر میں کیا ہوگا کہ سانس جاری نہیں ہوگا ان الفاظ میں، ان حروف میں، ٹھیک ہے۔ تو جو 5 پیئرز ہم لیں گے، ان 5 پیئرز میں سے سب سے پہلا پیئر ہے ہمس اور جہر کا، دوسرا ہے شدت رخوت توسط کا، تیسرا استعلاء اور استفال، چوتھا اطباق انفتاح اور پانچواں اطلاق اور اصمات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 5 پیئرز کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تھورلی دیکھتے جائیں گے، لیکن ہم پڑھیں گے ہمس اور جہر کے بارے میں۔ ہمس اور جہر کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کی بیس بنے گی، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حروف کی جو ہے وہ کوالٹیز کے لحاظ سے حروف کی بیس ہے کیا۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس کا ہر حرف کا مخرج آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر حرف کا مخرج صحیح جگہ سے ادا ہونا چاہیے۔ اب جب آپ نے مخارج بالکل ایکوریٹ ادا کر لیے ہیں، مخرج آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اب لانی ہے اس میں صفات، یعنی اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ بالفرض میں کہتی ہوں کہ جیسے ہم پریکٹیکل لائف سے کوئی نہ ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے آپ کھانا پکاتی ہیں اور کھانا پکاتے ہوئے آپ نے ہنڈیا ریڈی کی، اور ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا ڈش آؤٹ کر دیا۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اور زیادہ مزید خوبصورت بنانے کے لیے کیا کریں گی کہ جنجر کے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ جولین کاٹ کر اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر دیں گی، کبھی آپ جو ہے وہ ہرا دھنیا اوپر جو ہے نا وہ ڈال کے وہ اس کو ڈیکوریٹ کریں گی، یعنی مزید خوبصورت کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اس کے لیے جو ہے نا مزید لے کر آئیں گے۔ اسی طرح صفات کیا ہیں کہ حروف کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ آپ نے ہنڈیا بنائی اور ڈش آؤٹ کر دی، یہ ہے ہمارے مخارج، ٹھیک ہے۔ ہم نے مخارج کو پہلے دیکھا، جانا کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، تو ہم نے بالکل ایکوریٹ جگہ سے ہم نے اس کو ادا کیا، اس کا مخرج بالکل ہمیں معلوم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کا کام کیا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، صفات کو اب ڈالنا ہے، اس ہر حرف کے اندر صفات کو لانا ہے، اور جو صفت جس حرف میں پائی جا رہی ہوگی اس کو بیچ میں ایڈ کرنا ہے، جس سے کہ ہمارے حروف کی خوبصورتی کا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ،
ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ لازمہ سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لازمی صفات ہیں، ہم اس کو ڈراپ نہیں کر سکیں گے۔ اب آئی بات کہ ہمس اور جہر میں بیس کس چیز کی بنے گی، تو ہمس اور جہر میں جو تعلق ہے نا، جو بیس بنے گی حروف کی، وہ ہے سانس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سانس کے تعلق سے ہم اس کی بیس بنائیں گے، یعنی بیس سے مراد یہ ہوگا کہ ہمس والے حروف میں ہم کہیں گے کہ ہمس والے حروف میں اگر سانس جاری ہوتا ہے نا، تو اس کو بنا دیں گے بریتھ بیسڈ، یعنی یہ والے جو حروف ہیں ان کی بیس کیا ہے، سانس ہے۔ اور اگر جہر میں سانس جاری نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کی بیس بنائیں گے ساؤنڈ بیس۔ اس کو آگے مزید ہم جو ہے نا ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کی جو بیس بنتی ہے نا، ان حروف کی لاسٹ میں جو آواز جو ساؤنڈ آتی ہے وہ ساؤنڈ بیس بنتے ہیں، جبکہ محموسہ جو ہمس والے حروف ہوتے ہیں ان کی بیس بن رہی ہوتی ہے سانس کی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، پہلے ہم ہمس اور جہر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمس کیا ہوتی ہے کہ ہمس کے معنی ہے پستی اور ضعف کے، یعنی ہمس کے جو معنی ہے وہ کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اور پستی کہتے ہیں نیچے رہنے کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہمس کے معنی پستی اور کمزوری کے ہیں تو اس کے اپوزٹ صفت جہر چونکہ موجود ہے، ہمس کے اپوزٹ جہر ہے، جہر کے اپوزٹ ہمس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں ہمس کے میننگ یاد ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ انہی کے اپوزٹ میننگز لے آئیں گے، جہر کے میننگز بن جائیں گے۔ پستی کے اپوزٹ ہے بلندی، اور ضعف یعنی کمزوری کے اپوزٹ ہے قوت، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہم نے میننگ یاد کر لیا جہر کا، کہ جہر کے میننگز ہیں بلندی اور قوت۔ اب ادائیگی میں دیکھیں تو ادائیگی ہمس کے حروف کی کیسے ہوگی کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پستی اور کمزوری سے ٹھہرتی ہے۔ پستی اور کمزوری چونکہ اس کا میننگ تھا تو سلو ہوتی ہوتی آواز اپنے مخرج میں ٹھہرتی ہے، جس سے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بن گئے یہ والے حروف جو ہیں یہ بریتھ بیسڈ بن گئے، یعنی سانس جاری رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ادا کرتے ہوئے سانس والی ساؤنڈ آنی چاہیے، سانس کے ساتھ ہی ساؤنڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سین کو دیکھ لیں آپ، سین کو جب ہم ادا کریں سا سی سو، سانس والی ساؤنڈ آ رہی ہے ساتھ میں ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سا کو دیکھ لیں، سا سی سو، فا کو دیکھ لیں، فا فی فو اف، ٹھیک ہے، لاسٹ میں بھی آ رہی ہے۔ تو چونکہ یہ والی صفات کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ساکن حالت میں دیکھیں گے کہ ساکن حالت میں یہ والی صفات زیادہ پرومیننٹ ہوگی، تو ہم جو اس کی بیس بنائیں گے نا وہ ساکن حالت میں اس کی بیس بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ساکن حالت میں چونکہ زیادہ صفات یہ والی پرومیننٹ ہوں گی کہ اس کی جو حرف کی بیس بن رہی ہے وہ آیا کہ اس کی بیس سانس بن رہی ہے یا کہ آواز بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چلتے ہیں پہلے جہر کی ڈیفینیشن کی طرف کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں بلندی اور قوت سے ٹھہرتی ہے، یعنی ہمس کے اپوزٹ ہم لے آئے بلندی اور قوت، بلندی اور قوت سے ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ سانس بند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سانس بالکل ہی بند ہو جائے اور بنا سانس لیے آپ حرف کو ادا کریں، ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سانس بند ہونے کے بعد ہم کیسے کسی بھی حرف کو ادا کر سکتے ہیں، تو سانس بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس حرف میں سانس والی ساؤنڈ نہیں ہوگی، جیسے کہ محموسہ یہ ہمس والے حروف میں سانس والی ساؤنڈ ہے، تو جہر والے حروف میں سانس والی ساؤنڈ نہیں ہوگی، لاسٹ میں جو بیس بنے گی نا حرف کی وہ سانس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے نہیں ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ ضاد کو ادا کریں، اس میں سانس تو نہیں آ رہا، جبکہ اف اس میں سانس واضح ہو رہا ہے لاسٹ میں، تو اس طرح سے ہم بیس بنائیں گے کہ لاسٹ میں جو بیس بن رہی ہے جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ سانس والی آ رہی ہے یا سانس کے بغیر آ رہی ہے، اگر تو وہ سانس والی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے بریتھ بیسڈ ورڈ، ٹھیک ہے، کہ یہ سانس پر ان کی بیس بن رہی ہے، ان کی بنیاد سانس ہے ان حروف کی۔ اور اگر لاسٹ میں کسی بھی حرف کے لاسٹ میں سانس کے بنا والی دوسری ساؤنڈ آ رہی ہے، سمپل ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ساؤنڈ بیسڈ ورڈز بنیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو بیس بن رہی ہے وہ ساؤنڈ بن رہی ہے، آواز ان کی بیس ہے، نہ کہ سانس والی آواز، بلکہ بنا سانس کے آواز، یعنی سانس شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اور اسی طریقے سے ہم ان کی جو ہے وہ بیس بنائیں گے ان حروف کی۔ تو چلتے ہیں ہمس والے حروف کو دیکھتے ہیں کہ ہمس والے حروف کا مجموعہ کیا ہے، یعنی کتنے حروف میں یہ جو ہے یہ والی ہمس والی صفت پائی جاتی ہے اور کتنے حروف کی بیس جو ہے وہ سانس والی بیس بنتی ہے۔ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ، یعنی یہ 10 حروف ہیں، فا ہا ثا ہا شین خا صاد سین کاف اور تا،
ٹھیک ہے، یہ 10 حروف ہیں جن کی بیس جو ہے وہ سانس بنے گی. کیسے، وہ ہم آگے اس کی جو ہے نا پریکٹس کرتے ہیں حروف کے ساتھ، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کی بیس کیسے بن رہی ہے سانس. ٹھیک ہے، یہ 10 حروف ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بھی اس میں شاید بتایا ہوگا ویڈیو میں کہ جب کسی بھی حرف میں ایک کوالٹی پائی جاتی ہے نا، تو یعنی کچھ حروف میں اگر ایک کوالٹی پیئرز میں سے پائی جا رہی ہے تو باقی تمام حروف میں یعنی 29 میں سے ان حروف کو مائنس کریں گے، باقی تمام حروف میں دوسری کوالٹی پائی جائے گی اسی پیئر کی. ٹھیک ہے، تو جب 29 حروف میں سے 10 حروف میں ہمس کی کوالٹی پائی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپوزٹ والی کوالٹی میں باقی 19 حروف کا آنا ضروری ہے. اگر ان 10 حروف میں سے بھی کسی حرف کی ہم کوالٹی ہمس والی ادا نہیں کرتے تو اگر اس میں ادا ہمس نہیں کی تو ہمس کے اپوزٹ جہر خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے، خود بخود پیدا ہو جائے گی. جیسے بالفرض ہم کہیں کہ کھانا گرم ہے جلدی سے کھا لیں، اب وہ کھانا گرم ہے ہم نے نہیں کھایا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم کہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے اس کو پہلے پی لیں، ٹھیک ہے، ہم اگر اس کو نہیں پئیں گے پڑا رہے گا باہر تو وہ کیا ہوگا، وہ آٹومیٹکلی وہ گرم ہو جائے گا، یعنی آٹومیٹکلی اس میں اپوزٹ کوالٹی آ ہی جائے گی. اسی طرح 29 حروف کا حساب ہے کہ یہ جو پیئرز ہم نے کرنے ہیں ان پیئرز میں ایک کوالٹی اگر ہم نہیں ادا کر رہے جو کہ اس میں پائی جا رہی تھی تو کیا ہوگا، اس کے اپوزٹ کوالٹی لازماً آ جائے گی. تو ہمیں ان کے مجموعے اچھے سے یاد کرنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کون سے حرف میں کون سی کوالٹی پائی جا رہی ہے اور اس کوالٹی کو اس حرف میں لے کر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ 10 حروف ہیں، ان میں فا ہا تا ہا یہ سارے حروف جو ہے ان میں ہمیں ہمس یعنی ان کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ بریتھ بیس بنانا ضروری ہے. ان کی لاسٹ میں جو آواز آئے گی وہ سانس والی آواز لانا ضروری ہے. اگر ہم نہیں لائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، اس میں جہر کی کوالٹی پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ ساؤنڈ بیسڈ بن جائیں گے، بریتھ بیس نہیں بنیں گے وہ والے حروف. ٹھیک ہے، آگے چلتے ان کا جو لقب ہے ہمس والے حروف کا وہ ہے محموسہ. ہمس سے ہی نکلا ہے، ہا میم سین. ٹھیک ہے، ہمس سے ہی محموسہ نکلا ہے. تو ہمس والے حروف کو محموسہ حروف کہتے ہیں جبکہ جہر والے حروف کو مجہورہ کہتے ہیں. یہ بھی جہر سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے القاب بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں. عام روٹین میں جب بھی بات کریں گے تو ہم کہیں گے محموسہ حروف، اور جب جہر والے حروف کی بات کریں گے کہ یہ ہے مجہورہ حروف میں سے. ٹھیک ہے، تو ان کے القاب آپ کو آنا ضروری ہیں. آگے چلتے ہیں کہ اب یہ بیس جو ہماری بن رہی ہے یہ بنتی کہاں سے ہے. سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیے کہ جو ہمارا وائس باکس ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہمارا وائس باکس بنتا ہے، یعنی جہاں سے ہماری ساؤنڈ نکلتی ہے یہیں سے ہمارا جو ہے وہ سانس، جو ہم کہتے ہیں نا گلے سے سانس آ رہا ہے، یہیں سے اپ ڈاؤن ہوتا ہے. اسی وائس باکس سے ہمارا جو ہے نا وہ سانس نکلتا ہے. اب اس وائس باکس میں یہ چھوٹے سے 2 ٹیشوز موجود ہوتے ہیں. ان ٹیشوز کو کہتے ہیں ووکل کورڈز. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سرکل کی شکل میں آپ کو یہ بنے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ 2 جو ہے نا بالکل کہہ لیں سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں. ان کو ووکل کورڈز بولتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں صوتی دھاگے. صوت کہتے ہیں آواز کو، اور دھاگوں سے مراد عام روٹین والے دھاگے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، ٹیشوز اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، جو نرم سے ٹیشوز ہوتے ہیں. اب اس کی جو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے یہاں یہ دونوں شو کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ووکل کورڈز ہیں، یہ جو ٹیشوز ہیں، سانس جن حروف میں سانس نہیں ہوگا، یعنی سانس نہیں ہوگا سے مراد یہ ہے کہ جن حروف کی بیس جو ہے وہ بریتھ بیس نہیں ہوگی تو اس کی شکل جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوگی، یہ جو ٹیشوز ہیں اندر سے بند ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جن حروف کی بیس جو ہے وہ بریتھ ہوگی یعنی سانس ہوگی، یہ جو ہے نا یہ ٹیشوز دونوں کھلے رہیں گے جس سے کہ ایئر پریشر جو ہے وہ نکلتا رہے گا. یہاں سے آواز جو ہے وہ نکل کے منہ سے باہر آتی رہے گی، آواز بھی اور سانس بھی مکس ہو کر. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے صرف آپ لوگوں کی کیا کہہ لیں کہ اس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے، اگر ان چیزوں کی نہیں ابھی سمجھ آ رہی تو اس کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں. آگے چلتے ہیں کہ ہمس کی ادائیگی کیسے ہوگی. یہ دیکھیے شین کے لیے جو کہ فاحثہ شخص سکت، شین ہمس والے حروف میں موجود ہے، تو اس کو جب ہم نے لیا ہے تو یہاں پر دیکھیے ووکل کورڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے کہ پیچھے سے ووکل کورڈ جو ہے بیچ میں سے ہمارا گلا جو ہے نا اندر سے وہ کھلا ہوا ہے، ٹیشوز کھلے ہوئے ہیں، جس سے کہ ہم جب شین کو ادا کریں گے تو لاسٹ میں بریتھ بیس بنائیں گے اس کو، سانس جاری رہے گا. کیسے؟ ایش ایش، آواز بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے.
اب یہ آواز کا جاری ہونا اگلے پیر میں کریں گے، فی الحال آپ اس کو نوٹیفائی کریں کہ اس میں سانس جاری ہے۔ اب سانس کیسے جاری ہے؟ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے لپس کے پاس لے کر آئیں، اور جب آپ ان محموسہ حروف کو ادا کریں ساکن حالت میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایئر کا کوئی پریشر جو ہے نا، تھوڑا سا ہوا کا، وہ باہر کو نکل رہا ہے، ہوا سی بن رہی ہے، سانس باہر آ رہی ہے، تو آپ کے ہاتھ کو، آپ کے ہینڈ کو سانس سی نکلتی ہوئی فیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ محموسہ حروف ہیں، ان میں سانس بریتھ بیسڈ بن رہی ہے، ان میں جو بیس تھی وہ سانس بن رہی ہے، ٹھیک؟ ایش، اس طریقے سے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جہر والے حروف میں سے لام کو لے لیتے ہیں، جہر والے حروف میں اگر ہم لام کو دیکھیں تو اس کو ادا کریں ساکن حالت میں، نہیں بن رہی، یعنی سانس جو ہے وہ نہیں آ رہا، جو سانس والی بیس ہے وہ نہیں بن رہی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ہونٹوں کے قریب اپنے ہاتھ لا کر بھی دیکھیں، وہ سانس نہیں، جو ایئر کا پریشر ہے نا وہ نہیں بن رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جہر والے حروف ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ ساؤنڈ ہے، ان کی بنیاد ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں، جبکہ محموسہ حروف کس پہ ختم ہو رہے ہیں؟ سانس پہ ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیس جو ہم نے بنا لی، ان کی کیا سانس ہے یا آواز ہے، یہ بیس آپ کا بنانا ضروری تھا۔ تو جب ہم نے ان کی جو ہے وہ بیس بنا لی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی پریکٹس کی طرف۔ اب محموسہ حروف چونکہ تھوڑے ہیں، 10 ہیں حروف، تو ان کی جب ہم پریکٹس کریں گے تو ان کی بیس لاسٹ میں ہم نے بنانی ہے سانس، اور میں نے کہا کہ یہ والی جو کوالٹی ہے یہ آپ کو پرومیننٹ ہوگی جب یہ ساکن حالت میں ادا ہوں گی، تب آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بریتھ بیس بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی اس کی بیس، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے ایف کو ادا کریے، ایف، آپ اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے پاس رکھیے اور حرف کو ادا کرتے کرتے دیکھتے جائیے، تمام حروف میں لاسٹ میں سانس جاری ہوگا اور ایئر کا پریشر جو ہے نا وہ آپ کو ہاتھ کو فیل ہوگا۔ ایف، ایح، ایف، ایح، ایش، ایخ، ایف، ایس، ایک، ایت۔ یہ جو اک اور ات کا معاملہ ہے یہ ہم نے مخارج کرتے ہوئے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ ہم نے پہلے آواز کو لاک کرنا ہے، پہلے آپ کی آواز بند ہونی چاہیے، بعد میں ہماری ہمس چھوٹنی چاہیے، بعد میں ہم نے سانس کو چھوڑنا ہے، اک اور ات نہیں کرنا ہے۔ اک اور ات کریں گے نا تو یہ اکٹھا سانس جاری ہو رہا ہے آواز کے ساتھ مکس اپ ہو کے، جبکہ کاف اور تا میں ایسا نہیں ہوتا، باقی تمام حروف میں اکٹھا ہی سانس آتا ہے، یعنی مخرج ادا کرتے ہوئے فوراً ہی سانس آ رہا ہوتا ہے، سانس جاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کاف اور تا کا معاملہ الگ ہے۔ کاف اور تا میں پہلے ہم نے آواز کو بند کرنا ہے، بعد میں ہم نے سانس کو چھوڑنا ہے، آواز اور سانس اکٹھے نہیں آئیں گے، پہلے کیا ہوگا؟ اک، یہ بعد میں سانس چھوڑا، پھر ات، بعد میں سانس چھوڑا، اتھ اور اکھ، یہ نہیں کرنا ہے، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اور اس چیز کو ہم نے اس کے مخارج کرتے ہوئے کاف اور تا کا مخرج کرتے ہوئے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا تھا وہاں پر بھی۔ آگے دیکھیے جب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں حروف کے ساتھ تو کلمات کے ساتھ کیا ہے؟ ایف، ایف، وڈ، ہمیں یہاں پر ہمس لانا ضروری ہے۔ اگر ہم بالفرض یہاں پر فا میں ہمس ہے لیکن ہم ہمس کو جاری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اس میں اپوزٹ کوالٹی خود بخود پیدا ہو جائے گی، جہر کی کوالٹی پیدا ہو جائے گی ہمس کی بجائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صفت لازم ہے چونکہ تو ہم نے اس کی کوالٹی کو ادا لازمی کرنا ہے۔ آگے چلے، الرحمن، ٹھیک ہے؟ راہ، ٹائم لگائیں گے تھوڑا سا تاکہ سانس کی بیس بن جائے اس حرف کی، کیونکہ اس حرف میں کیا پایا جا رہا ہے؟ ہمس پائی جا رہی ہے، بریتھ بیس بن رہی ہے، تو اس کی بریتھ بیس بنانی بھی ہے، اس کی سانس والی بیس بنانی بھی ہے۔ اور رحمان، رحمان کریں گی تو وہ قلقلہ ہو جائے گا اور اس میں بریتھ بیس نہیں بن رہی، ساؤنڈ بیس بن رہی، جہر آ رہی، جہر آنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا قلقلہ ہو جائے گا، آپ کا لفظ ہل جائے گا، تو سانس کو جاری کرنا ہے، ہمیں لازماً کرنا ہے، اس پر ٹائم لگائیں تھوڑا سا، جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیار سے اور آرام سے تسلی سے حروف کو ادا کیجیے۔ الرحمن، الرحمن۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف دیکھیے کہ ایف، ایف، مثقال، مثقال، مس میں کیا ہے کہ سین کے ساتھ آپ کی یہ ساؤنڈ ریزیمبلنس نہیں کرنی چاہیے سا کی، اور ہمس بھی لازماً جاری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، مستہزئون، اگر آپ نہیں اس میں سانس جاری کریں گی تو کیا ہوگا کہ ہاں میں جو ہے قلقلہ ہو جائے گا اور اس کی بیس جو ہے سانس بننے کی بجائے اس کی بیس جو ہے وہ ساؤنڈ بن جائے گی، ساؤنڈ بنا کے وہ لفظ ویسے ہی ہل جائے گا، مستہزئون، جیسا کہ یہ بہت ساروں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے شین، ایش، اس میں بھی سانس ضروری ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ اشقا،
اش نہیں، یہ ہل جاتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی بیس کیا بنانی، ساؤنڈ نہیں بنانی بلکہ بریتھ بیس بنانی. اش اشقا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. خا. خا میں بھی ہم نے جو ہے نا ہم جاری کرنی ہے. خا کے بارے میں بہت سارے کوسچنس آتے ہیں کہ خا میں کھرکھرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں کھڑ کھڑ کی آواز آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے. تو آج انشاءاللہ اس چیز کی بھی آپ کو کلیئرنس ہو جائے گی کہ خا میں کھرکھرا کی آواز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خا میں جو ساؤنڈ بن رہی ہے، جو بیس بن رہی ہے، وہ کس چیز کی ہے، بریتھ بیس بن رہی ہے. سانس والی آپ کی آواز آنی چاہیے، نہ کہ ساؤنڈ بیس بننا چاہیے. کیا ہونا ہے کہ جب ہم خا کو ادا کرتے ہیں تو دیکھیے اخ اخ، اگر ہم اس میں کھرکھرا لے کر آتے تو وہ بنے گا اخ. یہ اخ، یہ سانس کی آواز تو نہ ہوئی، یہ تو پھر کھرکھرا کس چیز کی آواز ہے، ساؤنڈ بیس بن رہی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ یہ محموسہ حروف میں سے ہم نے اس کی بیس سانس بنانی ہے، تو سانس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہم اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھیے کہ اس میں اس کے میننگ کیا ہے، پستی اور کمزوری کے. تو جب سانس کو ہم پستی اور کمزوری سے جاری کریں گے تو وہ بنے گا اخ اخ اخ، یہ بنے گا. اور اگر ہم کھرکھرا والی ساؤنڈ لے کر آتے ہیں تو آپ خود دیکھیے اخ اخ، یہ جو ہے یہ بلندی اور قوت پیدا ہو رہی ہے. اس سے اس آواز سے کھرکھراہٹ کی وجہ سے بلندی اور قوت پیدا ہو رہی ہے. تو کیا بنا، یہ ساؤنڈ بیس بن گیا نا، جہر والے میننگز آ گئے اس میں. تو کھرکھرا بالکل نہیں ہونا چاہیے خا میں. خا کو ادا کرتے ہوئے ہم مطلب ہے کہ آپ نے اس میں جو بیس بنانی ہے وہ بریتھ بیس بنانی ہے. اخ اخ راجا. آگے چلتے ہیں. صاد. صاد کو جب ہم ادا کریں گے اس میں بھی ہم نے جو بیس بنانی ہے وہ کیا بنانی ہے، بریتھ بیس بنانی ہے، سانس والی آواز لاسٹ میں. ایس یس لے ایس یس لے. آگے دیکھیے. سین. ایس بسمی. ٹھیک ہے، جیسے ہم تسمیہ ادا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ بسم اللہ یہ کر دیتے ہیں. نو، یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے، اس میں ہمس لے کر آئیں، ٹائم لگائیں. بسم اللہ بسم اللہ نہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. کاف. کاف اور تا کے بارے میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکی کہ کاف اور تا میں اکٹھی ہمس اور جو ہے نا اکٹھی آواز نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، پہلے آواز کو بند کرے بعد میں ہمس کو چھوڑے، وہ آپ کی ایکوریٹ ہمس ہوگی. اک اک یہ ہونی چاہیے، اک یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اک اک ٹھیک. اسی طرح تا میں دیکھیے. ات خوشیرت خوشیرت. ٹھیک ہے، خوشیرت یہ غلط ہے، ات یہ غلط ہے. اور اسی طرح ایک اور غلطی آتی ہے، تا کی ہمس میں سین بن جاتا ہے، خوشیرت، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، مخرج پہ مضبوطی سے رکھیں زبان. جب آپ سختی سے زبان رکھنے کے بعد چھوڑیں گی تو تا اور کاف خود بخود ہمس اپنا نیچرل جو ہے نا ان کا چھوٹ جائے گا. ات اور خوشیرت یہ. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ نے ان کی جو ہے نا ہمس ادا کرنی ہے. یہ تمام حروف کو آپ نے نوٹیفائی کر لینا ہے. یہ 10 کے 10 حروف محموسہ ہیں، ان کی بیس جو ہے وہ بریتھ بیسڈ ہے. اس کے اپوزٹ کوالٹی میں جو 19 حروف ہیں، یعنی ان 10 حروف کے بعد ان 10 حروف کے علاوہ جو باقی 19 حروف ہیں ان میں کیا پائی جا رہی ہے کوالٹی، ان میں پائی جا رہی ہے اس کی کوالٹی جہر کی. ٹھیک ہے، تو ان میں بیس بن رہی ہے ساؤنڈ بیس. اور وہ کیسے بن رہی ہے، ایل لام کو دیکھیے، سانس تو نہیں بن رہی اس کی بیس، لاسٹ میں اس کی بیس، اس کی بنیاد بن رہی ہے آواز، ساؤنڈ پہ ختم ہو رہی ہے والے ورڈ. جبکہ محموسہ حروف جو ہمس والے ہیں وہ سانس پہ ختم ہو رہے ہیں، اور جو یہ مجہورہ حروف ہیں جہر والے یہ آواز پر ختم ہوں گے. ال ان ام. ٹھیک ہے، اسی طرح اب از ال. ٹھیک، تو یہ تمام جو 19 حروف ہیں ان کو آپ خود بھی ادا کر کے دیکھیے گا کہ یہ آواز پہ ختم ہوتے ہیں. ان کی جو بیس بن رہی ہے وہ ساؤنڈ بیس بن رہی ہے، جبکہ محموسہ حروف جو ہمس کے حروف ہیں ان کی بیس کیا بن رہی ہے، وہ سانس کی بیس بن رہی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ تمام لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. ان تمام حروف کی پریکٹس کیجئے. پہلے محموسہ حروف کی بیس جو ہے وہ بریتھ بیس لا کر ان کی پریکٹس کریں. اس کے بعد مجہورہ حروف کو بھی خود انالیسس کریں، آیا کہ ان میں لاسٹ میں جو بیس بن رہی ہے، جو آ رہی ہے، ساؤنڈ آ رہی ہے، وہ پراپر ساؤنڈ آ رہی ہے یا پھر سانس والی ساؤنڈ آ رہی ہے.
اگر تو محموسہ حروف میں ہمس نہیں آ رہی، ان کی بیس جو ہے وہ سانس نہیں بن رہی، اس کا مطلب ہے آپ ان کو مجہورہ حروف بنا رہے ہیں، آپ ان کی بیس ساؤنڈ بنا رہے ہیں، ہمس نہیں بنا رہے، سانس نہیں بنا رہے، تو آپ کی غلطی ہو رہی ہے، پھر آپ کو ان حروف میں ہمس لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک حرف میں اگر اس کی کوالٹی ادا نہیں کرتے تو پیئر میں سے دوسری کوالٹی آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گی لازماً. تو اس لیے ہم نے جو حروف کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہم نے یاد رکھنی ہے اور ان کو اب اپلیکیشن بھی کرنی ہے. مین فوکس آپ کا اب یاد کرنے کے بعد اپلیکیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کی اپلیکیشن زیرو ہے اور آپ کو سارے قواعد بالکل اچھے سے یاد ہیں تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے قواعد یاد رکھنے کا، ٹھیک ہے؟ اپلیکیشن مسٹ ہے، لازمی ہے. علمی تجوید کے بعد عملی تجوید اگر نہیں ہوگی تو آپ کی علمی تجوید جو ہے وہ بے فائدہ ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی علمی تجوید کا کہ جس میں صرف اور صرف آپ کو زبانی کلامی سب کچھ آتا ہے لیکن عملاً آپ کی تلاوت جوں کی توں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ ہی ہم نے ان صفات کو اپنے حروف میں جو ہے نا اپلیکیشن کرتے جانا ہے تاکہ جب صفات ساری کمپلیٹ ہو جائیں تو ہم ہر صفت کو اس حرف میں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ. تو آج ہی سے اس کی پریکٹس شروع کریں، اپنی نمازوں میں، اپنے اذکار میں، اور جو بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی آپ چیزیں پڑھتے ہیں عربک میں، ان تمام میں یہ حروف بار بار آئیں گے. ان حروف کو خود انالیسس کریں، خود اپنے مائنڈ پہ پریشر دیں. یہ والے محموسہ حروف ہیں، ان میں ہمس جاری کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمس کو جاری کریں، ٹھیک؟ اور جیسا کہ خواہ کا معاملہ تھا کہ خواہ میں خرخرا وہ نہیں لے کر آنا، خرخرا لائیں گے تو اس کی بیس ساؤنڈ بن جائے گی، اس میں خرخراہٹ آ جائے گی. جو خرخرا ہے وہ بلندی اور قوت سے ادا ہو رہا ہے، جبکہ ہم نے اس میں ہمس لانی ہے. ہم سے معنی ہوتی ہے پستی کمزوری، تو آواز کو پست اور کمزور رکھنا ہے اور سانس کو جاری کرنا ہے ساتھ میں. تو اس کا مطلب کہ خواہ میں خرخرا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے. اب جو ہے آپ لوگوں کا بس یہ ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے سب نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ اپلیکیشن کرنی ہے، اپنے پاس پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہمارے لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو کوسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.